بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ایمان سیزن 4 ایپیسوڈ 4۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے برکت لیتے ہوئے ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر محفل کا آغاز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام گرامی سے برکت لیتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا گیا تو آپ آخری نبی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ بے شک میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، ہمارا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر مبارک سے ہماری زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، ہمارا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہ محفل بھی پاک ہو جاتی ہے، اور اس سے ایسا نور اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ وہی نور ہے جس سے یہ دنیا قائم ہے، اور وہی نور ہے جس سے تمام نور بنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا، یہ عین ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے پروگرام کا نام رکھا جان ایمان، ایمان کی جان، عین ایمان، اصل ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تو وہ ذکر ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ روزانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے سوالات ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے سوالات کے کیا ہی احسن انداز میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ علوم اور وہ راز جو آج تک چھپے ہوئے تھے، حضرت نے اس کو بغیر کسی کنجوسی کے کچھ نہیں چھپایا، اور جو سوال پوچھا جاتا ہے، جس انداز سے پوچھا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ سوالات کے جو سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا جواب آج سے پہلے نہیں دیا پھر بھی دے دیا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی حضرت نے ایک ایسا راز بتایا کہ اس سے پہلے ہم نے نہ سنا نہ پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی سخاوت میں برکتیں عطا فرمائے۔ بلا شبہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور یہ امانتیں ہیں جو بزرگوں سے لے کر عوام الناس تک، اپنے مریدین تک، اپنے شاگردوں تک، اپنے محبین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ خیر آج بھی میں انشاءاللہ عز و جل سوالات پوچھوں گا اور حضرت سے جوابات لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا، اور پھر ہمارے سوالات اور حضرت کے جوابات ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر الحمدللہ آج 4/11 کی نسبت سے آج چوتھا ہمارا سلسلہ ہے، اور سیزن بھی 4 ہے،
اور ہمارا سلسلہ بھی چوتھا ہے، سبحان اللہ، حق 4 یار کے برکت سے۔ تو آج آپ سے بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خیر عرض کروں گا، اچھا سب سے پہلے تو چلیں سوالات تو سوالات ہیں، ایک سوال کا جواب پروگرام کی ابتدا میں ہی دے دیں کہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ میں آپ کے ہاں جب بھی حاضر ہوتا ہوں اور جنات کا اگر پروگرام ہم کر لیں یا میں جنات کے حوالے سے سوالات کروں تو وہ لائیو میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے ایک دفعہ پروگرام کیا، چلو اتفاق، 2 دفعہ کیا اتفاق، تو جب بھی کروں تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی جنات میں سے کوئی ناراض ہے آپ سے یا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اس میں کیا راز ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر پر قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں، خیر جب سے ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی ہے، جب بھی ہم جنات کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یا ان کے راز افشاں کرتے ہیں یا ان کو چلانے کا طریقہ یا قید کرنے کا طریقہ یا کچھ بھی ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کوئی؟ اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے، جس کی جو موت ہوگی وہ تو بیچ میں رکاوٹ ڈالیں گے نا۔ صحیح۔ تو خیر اس کو اپنا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر جو پیغام دے دیا ہے، جو اجازت دے دی ہے، وہ ہمارا اور ان جناتوں کا معاملہ ہے، وہ چھوڑیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر اور احسن طریقے وہ پہنچ سکیں جو ان کی پہنچ سے دور تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی سخاوت کو سلام ہے۔ خیر جنات کے ٹاپک سے باہر آئیں کہ آج کی ٹرانسمیشن اپنے بالکل بالکل سبحان بالکل اللہ۔ بالکل بالکل حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ فلیتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، آج ہم نے ٹاپک فلیتہ ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلیتہ کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتے۔ شاہ صاحب فلیتہ بیسیکلی ہم ایسے تعویذ یا ایسے نقوش کو کہتے ہیں کہ جس میں آگ لگائی جاتی ہے، جس میں جلایا جاتا ہے، جس میں دھنی دی جاتی ہے۔ اس میں کچھ طلسمات بھی ہوتے ہیں اور کچھ قہری نام بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں فلیتہ جو نا یہ اپنے اندر قہر رکھتا ہے، یہ جلانے کے کام آتا ہے، اسی لیے اس کو فلیتہ کہتے ہیں۔ بعض اس کو کپڑے میں لپیٹ کے جلاتے ہیں، دھنی دیتے ہیں، بعض اس کو ایسے ہی لکھ کر جلا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اکثریت میں اس سے جو کام لیا جاتا ہے، جیسے کسی کے اوپر حاضری ہو گئی، کسی کے اوپر آسیب آ گیا، کسی کے اوپر جنات کی سواری ہو گئی، کسی کے اوپر نظر بد چڑھ گئی، کسی کے اوپر چڑیل ڈائن چوڑی چماری چڑھ گئی، تو اس کو اتارنے کے لیے جب ہم فلیتہ بناتے ہیں، اور فلیتہ بنانے کے بعد فلیتہ بیسیکلی کچھ خاص عبارتوں سے مل کر بنتا ہے جس کی ترتیب ہوتی ہے ایک، صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم فلیتہ کو ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں نا تو وہ فلیتہ کام کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم نے لوگوں کے آسانی کے لیے یہاں تک کہا ہے کہ اچھا یہ فلیتہ سلیمانی، صحیح۔ فلیتہ سلیمانی۔ اچھا اس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، باقی آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں فلیتہ سلیمانی، یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور میرے دوسرے سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی فلیتہ سلیمانی کی۔ تو فلیتہ سلیمانی بیسیکلی ہمارا جو نا ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس میں طلسم بھی موجود ہیں، اس میں کچھ نام بھی موجود ہیں، اور اس میں جو جناتوں کی جو سلطنت ہیں نا، جیسے ابرسا، سبرسا، سارسا، سائسا، خنوسا، خنساسا، بنساسا، اتت یا یوشین، بتت یا یوشین، جتت یا یوشین، دتت یا یوشین، یہ وہ ہیں کہ جن کے کنٹرول کے اندر تمام پوری جناتوں کی سلطنتیں ہیں۔ صحیح۔ کہ جیسے انسان ہے نا، انسانوں کی بھی تو جو انسانوں کے معاملات ہیں، جیسے ہمارے باپ آدم ہیں،
اسی طریقے سے جو جنات ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے ایک پورا ایک نظام ہے. جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے قبائل بھی ہیں، ہماری اقوام بھی ہیں، ہماری زبانیں بھی ہیں، ہماری نسلیں بھی ہیں، ہماری ذات بھی ہے، ہمارے سب کچھ ہیں. اس میں مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی قبائل موجود ہیں. صحیح. جناتوں کے اندر بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. جناتوں کے اندر بھی ہر وہ کچھ ہوتا ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہوتا ہے. ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جنات ہمیں کب نہیں دیکھ پاتے معلوم ہے آپ کو؟ جنات انسان کو بھی نہیں دیکھ پاتے. کب؟ کہ جب انسان ذکر کرتا ہے. کہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ جب تم کپڑے پہنا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کی دعا پڑھا کرو پہننے کی. سبحان اللہ. کہ جب انسان برہنہ ہوتا ہے، جب انسان دعا پڑھتا ہے نا، تو انسان اور تمام شریر جنات اور شیاطین جنات کے بیچ میں ایک حجاب آ جاتا ہے کہ جس سے وہ جنات اگر وہاں موجود بھی ہو تو وہ شخص کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا. یہ اس دعا کی برکت ہے جو حضور نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی حاذا قسانہ، یہ دعا ہے کپڑے بدلتے وقت پہننے کی. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہی پڑھ لیں تو یہ اس کی بھی برکت ہوگی کہ جنات اور انسان کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا کہ جس سے وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتے. اب جیسے مثال کے طور پہ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے نا کہ صحبت کرنے سے پہلے انسان وضو کر لے. صحیح. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ شریر جنات موجود ہیں، شیاطین جنات موجود ہیں، جادو کا اثر موجود ہے تو ان دو میاں بیوی کے درمیان، اس جنات کے درمیان حجاب آ جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا. لیکن جو لوگ بغیر بسم اللہ کے یہ سنت ادا کرتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کی نظروں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، پھر وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کا ذکر ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جب تم کھانا تناول فرمایا کرو، کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرو. اگر بسم اللہ پڑھنے بھول جاؤ تو بسم اللہ اول و آخر پڑھ لو. سبحان اللہ. وہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ جو شخص ایسا نہیں کرتا جنات شریر شیاطین اس میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، اس میں حجاب نہیں رہتا. اچھا، اب جب اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان حجاب ہوتا ہے. اب اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی معاملات ہو جاتا ہے یا کہیں غلط رستے سے گزر جاتے ہیں یا خوشبو لگا کے چلے جاتے ہیں یا کسی کو دعوت دے دیتے ہیں یا کسی نے جادو کر کے اتار کے باہر روڈ پہ پھینکا ہوتا ہے. جیسے اکثر عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کو کوئی لیمو دیتا ہے پڑھ کے اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دو. آپ نے اپنے اوپر سے اتارا، پھینک دیا، آپ کے اوپر سے تو اتر گیا. اب وہ جو بندہ وہاں سے گزرا اس نے ٹھوکر مار دی، اس نے پورا پاؤں سے کچل دیا. تو وہ چیز جو آپ کے اوپر سے اتری، جس نے ٹھوکر ماری یا جس کا پیر پڑا، وہ چیز اس کے اوپر مسلط ہو گئی. آپ کے اوپر سے تو نیگیٹیوٹی اتر گئی، وہ اس کے اوپر چڑھ گئی. اب اس کے اوپر چڑھ گئی، اب اس کے اوپر اثر آنے شروع ہو گیا. اچھا، ابتدا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر تھکاوٹ سا احساس ہونے لگتا ہے، سر بھاری پن ہونے لگتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر ہلکا ہلکا سا فیور چڑھنے لگتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جس کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے، شریر شیاطین کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اس کا سب سے پہلے وجود ٹوٹتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم میں اندر حرارت بڑھ جاتی ہے اور اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. اس کو بخار چڑھ جاتا ہے اور پھر بخار کے اندر اس کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، خوف کس کا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ موت کا خوف. کیونکہ وہ جو اثر اس کے جسم نے قبول کیا ہے نا، تو سب سے پہلے یہی وہ اثر انداز کرتے ہیں کہ اس کے وجود کے اندر، اس کے اندر ایک وہم اور ایک وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تو مرنے والا ہے، تو مر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا. تو اسی کیفیت کے اندر اگر ہم فلیتے کا علم رکھتے ہیں، فلیتے کا علم بھی ایک پورا ایک وسیع علم ہے. یہ صرف ایک فلیتا نہیں ہے. صحیح. یہ ایک گرہ ہے جو کھولیے تو پھر ہم ایک ایسے علم کے اس میں داخل ہوئے ہیں کہ جو پورا ایک سمندر کے مانند ہے. سبحان اللہ. جس طریقے سے عملیات ایک فن ہے، ایک علم ہے، اسی طریقے سے یہ فلیتا بھی ایک فن ہے. اس کا استعمال کرنا، اس کو جاننا، یعنی علم الفلیتا بھی ایک باقاعدہ علم ہے، ایک بالکل علم ہے. علم نقوش بھی بالکل علم ہے، علم الاعداد بھی بالکل علم ہے، جو اس کے باقاعدہ قوانین ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے ترتیب ہے، اس کے طریقے ہیں. اللہ اکبر. جبھی تو کہتے ہیں کہ استاد ہو تو آپ کو سکھا سکتا ہے، ورنہ اس رستے پہ آپ چلو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کتابیں پڑھ کے فلیتے لکھ لیتے ہیں، نقش لکھ لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اپنا پر دعوت دے دیتے ہیں.
اللہ ان کو ترتیب نہیں معلوم نا. کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے بھائی آپ یہ فلیطہ لکھیں, اس کو سرخ کپڑے بھی لکھ لیں, اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیں, آپ کو فائدہ ہوگا. صرف یہاں تک لکھا ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بھائی کپڑا کیوں لینا ہے, لکھنا کس ترتیب سے ہے, پہلا کون سا لکھنا ہے, ختم کہاں پہ کرنا ہے, اس کے لکھنے کے دوران کچھ پڑھنا تو نہیں ہے, اس کی احتیاط کیا ہوگی, اس کو صبح میں لکھنا ہے, اس کو سورج کی روشنی میں لکھنا ہے, اس کو اندھیرے میں لکھنا ہے, اس کو رات میں لکھنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل کچھ ہی نہیں ملے گی آپ کو کتابوں میں. وہ نام مجھے دکھا دو اتنی تفصیل سے. جبھی تو رجتیں بڑھتی ہیں, جبھی تو انسان آزمائش اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, جو کتابوں سے اور لوگوں سے پڑھ پڑھ کے. جیسے اب اکثر لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوں پھر وہ طریقہ کار لوگوں کو آگے تعلیم کر دیتے ہیں. اگر اسی ترتیب اور طریقہ کار سے آگے تعلیم کریں تو فائدہ ہوگا, اگر اس میں اپنی منطق لگائیں گے تو پھر وہ نقصان ان میں بدل جائے گا. اللہ اکبر اللہ. تو فلیطہ اس وقت اگر آپ کو فلیطے کی ترتیب معلوم ہے, طریقہ معلوم ہے, تو آپ اس کو لکھ کر مریض کے کانوں میں روئیاں ڈال کے اور اس کے ناک میں دھونی دیں گے تو وہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا جو اس کے اوپر اس کا پیر پھیلانگنے میں چڑھا یا اس کو ٹھوکر لگنے میں چڑھا. اب اس پہ اسپیشلی جادو نہیں ہوا, اب جنات نہیں آیا اسپیشلی اس کے اوپر, جنات عاشق نہیں تھا, جنات تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا, شیطان تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا, جس کے اوپر وہ مسلط ہو گیا کیونکہ دعوت تم نے دی ہے. اب تم نے دعوت کیسے دی؟ اب تم گھر سے بسم اللہ وتوکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نہیں نکلے, تم گھر سے غصے میں نکل گئے, اول فول بکتے ہوئے, یا تم ایسے نکل گئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکل گئے, یا بھول کے نکل گئے, تم نے ہاتھ اٹھا کے ایک کر کے ٹھوکر ماری, اس کو یہ دعوت دی. جب تم کسی کو ٹھوکر مارو گے, کسی کو لات مارو گے, سامنے والا شخص کیا بولے گا کہ بھائی تو نے مجھے لات کیوں ماری؟ صحیح. لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہم حصار میں ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, ہم اس علم کو جانتے ہیں, ہم اس فن کو جانتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. اب لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں, اکثر میرے پیر بھائیوں نے میرے ساتھ بہت سفر کیا ہے, میرے مریدوں نے میرا سفر کیا. کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں, میں اپنے مریدوں کو بولتا ہوں او ادھر آؤ, ادھر نہیں کھڑے ہو, اس طرف آ جاؤ. بولتے ہیں حضرت خیریت سے, بس آ جاؤ, احتیاط کر لو. احتیاط افسوس سے بہتر ہی ہے نا, ہوگا کچھ بھی نہیں, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. صحیح. اکثر کو میں نے اپنے پیر بھائیوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہٹایا کہ یہاں سے ہٹ کے ادھر کھڑے ہو جاؤ کے. اپنے مریدوں کو اکثروں کو میں نے سفر میں, جب بھی میں گزرا ہوں سفر میں کہیں گیا ہوں, بہت سارے پیر بھائیوں نے میرے ساتھ سفر کیا, سارے جانتے ہیں. اب 20 دہلیز پہ بیٹھنا, 20 دہلیز پہ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ مناسب نہیں ہے. اب مائیں بچوں کو لائٹ چلی گئی, ہوا آ رہی ہے, اب وہی چوکٹ پہ بیٹھ گئی, اس کو فٹر میں دودھ پلا رہی ہیں اس کو, یا روٹی سے کھانا سالن سے روٹی کھلا رہی ہیں کہ ہوا آ رہی ہے, جبکہ سخت منع ہے. اگر علم کی دنیا, عملیات کی دنیا میں دیکھو گے تو منع ہے. یہ احتیاط ہیں. چوکھٹ پہ بیٹھنا منع ہے. ہاں منع ہے, بالکل منع ہے, کتابوں میں لکھا. اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے کھانا بھی منع ہے, سونا بھی منع ہے. حضور نے تو سختی سے منع فرمایا کہ بلندی پہ تم مت سو اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی دیواریں نہ کھڑی ہوں سائٹوں میں. صحیح, بالکل منع فرمایا آپ نے. بالکل ایسا ہی. کہ آپ نے فرمایا کہ شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان پہ سوار ہو کے اس کو گرا دیتے ہیں, نقصان پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ چھتوں پہ جاتے ہیں, آپ کی باؤنڈری اٹھی ہوتی ہے, جی. اور جہاں پہ باؤنڈری نہ ہو وہاں پہ جانے سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ, بالکل یہ احتیاطیں ہیں. یہ احتیاطیں تو ہیں. ابھی تمہیں کون بتائے گا؟ اب مزے کی بات بتاؤں شاہ صاحب, میں نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے مریدوں کو فلیطہ سلیمانی دیا. فلیطہ سلیمانی دکھاؤ بھائی, اسکرین پہ لگاؤ فلیطہ سلیمانی کیا ہے, عام لوگ بھی دیکھیں گے. یہ فلیطہ سلیمانی ہے شاہ صاحب. سبحان اللہ, بالکل یہ فلیطہ سلیمانی ہے. یہ میں نے لوگوں کو کیوں دیا ہے؟ جی جی, آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا, آپ یہی کہنے والے ہیں نا؟ سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کے آنکھوں سے پہچان جاتا ہوں کہ اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے دیا ہے کہ اس پہ میرے مرشد کی ریاضت ہے. جب میں ابتدائی وقت کے اندر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا تھا, اس رستے میں آیا تھا, تو میرے مرشد یہی نقش لکھتے تھے, سب سے پہلے لکھ کے دیتے تھے. پھر انہوں نے ہم سے ریاضت کروائی. اس پہ میں نے بڑی ریاضت ہے, اس پہ, اس نقش پہ, اس فلیطے پر. سبحان اللہ.
میں نے اگر زندگی میں کسی چیز پہ ریاضتیں کی ہیں نا، فلیتے کے معاملے میں فلیدہ سلیمانی پہ کی ہے میں نے، 15 کے نقش پہ کی ہے، 34 کے نقش پہ کی ہے. اس پہ میری اپنی ریاضت ہے، اپنی گرفت ہے اس پہ. اس لیے میں نے لوگوں کو وہ چیز تعلیم کی جو میری پسندیدہ چیز ہے، جو مجھے معلوم ہے، جو کام کسی سے نہ ہو وہ اس سے کرو. اچھا بعد میں جب ہمارے مرشد کے دواخانے پہ جب لوگوں کا رش لگ گیا تھا، لوگ بڑھ گئے تھے، تو ہاتھ سے لکھنے میں ٹائم نہیں ملتا تھا. میں بھی لکھتا تھا، وہ بھی لکھتے تھے. اب ہوتا کیا تھا، ختم ہو جاتے تھے. اب پریشان، اب میں اور بیٹھے ہوئے میں حضور نے فرمایا تو باجی تم ایک کام کرو کہ تم جو نا مجید کو بلاؤ اور اس سے نا اس کی اسٹمپ بنوا لو. آج بھی الحمدللہ مجید بھائی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیے گا. آپ جانتے ہیں، شاید نہیں جانتے، جانتے ہیں آپ. تو مجید بھائی کو بلایا، پھر مجید بھائی سے وہ اسٹمپ بنائی. سب سے پہلے اسٹمپ وہی بنوا کے لائے تھے، کامران بھائی مجید بھائی. صحیح. تو مجید بھائی وہ اسٹمپ بنوا کے لائے تھے. پھر ہم کیا کرتے تھے، فوٹو سیٹ والے پیپر تھے، اس پہ وہ تھوڑا چھال. آج بھی میرے مرشد کے دواخانے پہ اس کی اسٹمپ چلتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اسٹمپ ریاضت کے بعد ہی بنا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ان کی 40 سال کی ریاضت، 50 سال کی ریاضت، ہماری 22 سال کی ریاضت. اصل میں پوچھا یہ سوال اس لیے کہ پوچھنے دیکھنے والے وہ کہیں خود نہ بنا لیں. نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جناب اسٹمپ بنانے کی اجازت عنایت فرمائیں. اسٹمپ بنانے کی اجازت بالکل، اگر کوئی مانگے گا ہم اس کو دیں گے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے. ضرورت والے کو تو ضرورت ہو. اب جیسے ہمارے شاگردوں کے اندر بہت ساری درگاہوں کے سجادے موجود ہیں، درگاہوں کے پیران و ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں. اب ان کے پاس ایک وقت میں 300 مریض ہوتے ہیں. میں نے خود اجازتیں دی ہیں پنجاب میں جا کے. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ اسٹمپ بناؤ، کہہ رہا آپ کی اجازت ہے. میں نے کہا کہہ رہے آپ اس میں لکھ کے دیں. میں نے پھر اپنا دستخط کر کے ان کو دیا کہ جاؤ بناؤ، میری طرف سے اجازت ہے. اب وہ جس کو دھڑا چھاپ کے ہر مریض کو دے رہے ہوتے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھ سے کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جوائن کرنے سے، آپ کے ہمیں ملنے سے یقین کریں ہمارے لوگوں کو زندگی مل گئی. سبحان اللہ. کہ آپ نے جو طریقے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہمیں بتائے نا، اس سے ہمارے بزرگوں کے جو مریدین شاگرد ہیں ان سب کو فائدہ ہوا. سبحان اللہ. اصل میں بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں. جی لوگ اکثر چھپاتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں چھپایا. تو میں سوال یہی یہاں پر عرض کروں گا نا کہ مطلب کسی نے اسٹمپ بنانی ہے تو اس کو پہلے ریاضت کرنی ہوگی. اگر ریاضت کر لے تو اچھا ہے، اور اگر اس کے پاس مریدین اس کے زیادہ ہیں، شاگرد اس کے زیادہ ہیں، تو پھر وہ مجبوری اجازت لے کے اسٹمپ بنوا لے. اچھا، وہ اجازت لے اور اجازت لے کے اسٹمپ بنوا لے. تو حضور اس پر ریاضت کرنے کا جو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ اس پر ریاضت کیسے کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی تعلیم فرمایا ہے. بالکل، میں نے مختلف طریقے مختلف اوقات میں نے تعلیم کی ہیں. اور میں اگر جو لوگ ربیع الاول میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ریاضت کرنا چاہتے ہیں، وہ 25 مرتبہ روزانہ لکھ لیا کریں. 25 ٹائمز 25 فلیتے روزانہ لکھیں، اور اس کو 125 دن تک لکھنا ہے. 25 فلیتے روزانہ 125 دن تک. صحیح. ہاں، یہ مرد حضرات تو اس کے عامل بن جائیں گے. یہ مرد حضرات کے لیے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو. تو خواتین کے جو ایام بیچ میں آتے اس ایام کو گیپ کر دیں گی، اس کے بعد لکھ لیں گی. مطلب کسی اچھا نے اگر فلیتے جو نا اگر اس ایام میں بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. جبکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نہ لکھیں. ان دنوں کو گیپ نہیں مانا جائے گا. ہاں، انہیں گیپ نہیں مانا جاتا، یہ تو فطری عمل ہے نا. صحیح. مطلب 20 لکھے ہیں، 7 دن گیپ آ گیا، تو اب اس کے بعد پاکی کے بعد وہ 21واں دن کاؤنٹ کیا جائے گا، چاہے وہ 7 دن میں ہو یا 8 دن میں ہو. بعض عورتوں کو مرض بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہے کہ وہ 7 دن میں فراغت نہیں پاتے، کہ ان کو زیادہ لگ جاتے ہیں. صحیح. وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، عموماً نہیں ہوتا ہے ایسا. شرعاً تو اس کے ایام جب پورے ہوں اس کے بعد وہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 ہیں. 10 کے بعد بیماری کاؤنٹ کی جاتی ہے. بیماری کاؤنٹ کی جاتی ہے شرعاً. جی، استحاضہ کہا جاتا ہے. تو حضور خیر اچھا، استحاضہ بیماری بھی شیطان کی ایڑ لگنے سے ہوتی ہے. ہاں، الاستحاضہ تو من الشیطان.
کہ اس کی ایڑ لگنے سے ہو گیا. ہاں اس فلیطہ سلیمانی اس میں بھی بہت زبردست اثر کرتا ہے. اچھا یہ ایڑ لگنا ہوتا کیا ہے؟ ایڑ لگنا یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو نا عورت کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے ہم کوئی ایڑی رگڑتے ہیں نا، جی. وہ اس مقام کو رگڑتا ہے صحیح. کہ جس سے نس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. تو جیسے کسی کو رب کرنا، مس کرنا، ایڑ لگانا. ٹھیک. تو مطلب اس کا فلیطہ سلیمانی سے کیسے علاج ہے؟ فلیطہ سلیمانی اس کو ختم کر دے گا، اس کو ایڑ کو بند کر دے گا. جیسے ایک مثال کے طور پہ کسی بہتی ہوئی چیز، اگر کوئی بہتی ہوئی چیز ہے تو کسی مقام سے ہی جاری ہوئے نا، تو وہ اس مقام کے اس جگہ کو بند کر دیتا ہے. طریقہ استعمال اس میں، طریقہ استعمال اس میں ایسا ہے، جن کو استحاضہ کا مرض ہے تو وہ خواتین یہ نقش لکھیں. نقش لکھنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے الٹے پیر کی پنڈلی پہ باندھیں. الٹے پیر کی پنڈلی پر باندھیں. مس جسم سے لازمی ہے. لازمی ہے. مس کر کے اوپر سے کپڑا باندھ دیں. اور صبح جب سو کر اٹھیں، کھول کے اپنے ناف کے لے کے ناف سے نچلے حصے پہ اس کو ملیں اور اس کو جلا دیں. 3 دن میں خون بند ہو جاتا ہے. ایک ہی دن میں بند ہو جائے گا، میکسیمم 3 دن میں پورا بند ہو جاتا ہے خون. صحیح. مطلب یہ اس مطلب جب ایسا ہو، استحاضہ ہو، جب ہی ایسا ہے، جب ہی اس کی صورت میں مطلب ورنہ جو ہے نا کوئی سسٹ کی وجہ سے، فائبرائڈ کی وجہ سے، وہ بیماری ہے نا، پھر اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بیماری ہے یا اس کی وجہ سے. اگر روحانی وجہ ہوگی تو فوراً بند، فوری آرام آ جائے گا اس کو. اور اگر نہیں بند ہوا تو ڈاکٹر سے رجوع پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. صحیح. تو حضور یہ جو 25 تعویذ روزانہ لکھنے ہیں، 25 تعویذ 125 دن تک، تو اتنے سارے تعویذ جمع ہو جائیں گے. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صحیح ہے. اتنے سارے تعویذ جو جمع ہو گئے ہیں، ایک عام آدمی ہے جو علاج معالجہ نہیں بلکہ اپنی سیفٹی کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے لکھ رہا ہے، تو وہ ان تعویذوں کا کیا کرے گا؟ ان تعویذوں کو پھر ندی نالے میں ڈال دیا جاتا ہے. ڈائریکٹ جا کے بس ایسے مطلب ایسے ڈال دیا جاتا ہے اس کو، ندی کے اندر، نہر کے اندر، دریا کے اندر، اس میں بہا دیں. مطلب وہ جو پاک پانی ہے اس میں؟ ہاں اس میں بہا دیں. صحیح. تو وہ اور اگر وہ اپنے مریضوں یا کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے؟ ہاں بالکل دے سکتا ہے. جو عامل ہے اس نے 25 تعویذ روز لکھے ہیں 125 دن تک، تو اتنے سارے تعویذ جو جمع ہوئے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی دے سکتا ہے یا 125 دن پورے ہونے کے بعد ہی دے گا؟ بہتر طریقہ کار تو یہ پہلے پوری زکوٰۃ ادا کر لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اس نے 25 نقش لکھ لیے، آپ اس کو کسی مریض کو دینا ہے تو اس نے الگ سے لکھ کے دے دیے. صحیح. وہ جو لکھ کے رکھے ہیں نا اس کو سنبھال کے رکھے. وہ 125 دن کے جمع کرے، اس کو پورے 125 دن کے جمع کر کے اس کو بہا دے. اچھا بعض اس کو جلا دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد. اس کے کئی طریقے ہیں. کوئی اس کو جلا دیتا ہے، کوئی اس کو گندے نالے میں بہا دیتا ہے، کوئی اس کو پاک پانی کے نالے دریا میں بہا دیتا ہے. گندے نالے میں بہانا بعض لوگوں کے طریقے ہیں مختلف فلیطوں کے. تو مطلب آپ یہ نہیں، میں نہیں تعلیم کر رہا یہ چیز. صحیح ہے. جلانا وہ جلا سکتے ہو، لیکن بہتر طریقہ بہتے پانی میں بہا دیا جائے اس کو. وہ گولیاں بھی بناتے ہیں. گولیاں بھی نہیں، اس میں گولیاں نہیں بنائیں، اس میں سے ایسے فولڈ کر کے اس کو دریا میں بہا دیں. اس میں گولیاں نہیں بنائیں. سبحان اللہ. تو حضور یہ فلیطہ پر آپ نے اتنا ریاضت کی، اتنے کوئی ایسا کوئی کام جو آپ نے آج تک آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ فلیطے نے یہ کام کیا، تو سبحان اللہ. فلیطے کو میں نے جس طریقے سے بھی استعمال کیا نا، صحیح، اس نے فائدہ دیا. صحیح. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بندوق دے دی ہے، صحیح. آپ سیدھے ہاتھ سے بھی چلا سکتے ہو، الٹے ہاتھ سے بھی چلا سکتے ہو، بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہو، لیٹ کے بھی چلا سکتے ہو، ہر طریقے سے چلا سکتے ہو، آنکھوں کو پٹی باندھ کے بھی چلا سکتے ہو. مطلب آپ کو چلانا آنا چاہیے. چلانا آنا چاہیے. اب جیسے تلوار ہے، تلوار آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، صحیح ہے، اور آپ کو سکھایا گیا، پھر آپ اپنے مہارت سے اس میں کتنا کمال حاصل کرتے ہو، یہ آپ کی محنت اور ریاضت ہے. تو وہ اس میں کوئی نقصان یا احتیاطیں بھی ہیں؟ اس میں نقصان احتیاط یہی ہے کہ جب بھی فلیطہ لکھے تو کوشش کرے کہ پاک حالت میں ہو. صحیح.
کپڑے ناپاک نہ ہو، صحیح جس جگہ لکھا جائے وہ جگہ پاک ہو. صحیح. آئی نا بس ان چیزوں کا احتیاط کریں، باقی کسی بھی حال میں لکھیں. جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا تھا کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص ساعت ہوتی ہے جس میں یہ وہ لکھا جاتا مختلف ہے. کاموں کے لیے ہوتا ہے. آپ اس کی زکوٰۃ رات میں بھی ادا کر سکتے ہو. میں نے اس کو تینوں وقتوں میں زکوٰۃ ادا کی ہے اس کی. صحیح زوال کے وقت بھی کیے، صحیح سورج غروب ہوتے ہوئے بھی کیے، صحیح. سورج طلوع ہوتے ہوئے بھی کیے، اور رات کے آخری پہر میں بھی کیے. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی پہر ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ نے نہ لکھا ہو. بالکل کہا جا سکتا ہے یہ، سبحان اللہ. کیونکہ 4 پہر بہت خاص ہیں. ایک اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، صحیح. ایک اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو. غروب ہو رہا ہو، ایک دن کا درمیانی حصہ، ایک رات کا درمیانی حصہ. صحیح. اگر ان چاروں پہروں میں وقت کی پابندی کر کے 25 نقش لکھ لیے نا، تو وہ چاروں عناصر جو ہیں نا، اس کی جو مخلوقات ہیں جو شر رکھتی ہیں، اس پہ وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اس کے عامل کے. سبحان اللہ. ایک زکوٰۃ کا ایک نیا طریقہ آ جاتا نیا ہے. نہیں، یہ ہے ہی قدیمی طریقہ. نہیں، آج جو عوام یہ ہاں ان لوگوں کے لیے نیا طریقہ ہے. کہ مطلب آج جو آپ تعلیم فرما رہے ہیں ایک نیا طریقہ تعلیم فرما رہے ہیں. بالکل. اچھا، جب سورج طلوع ہوتے ہوئے لکھیں گے تو رخ مشرق کی جانب رکھیں گے. طلوع ہوتے ہوئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس طرف مشرق کی جانب منہ کر کے کریں گے. اگر سورج غروب ہوتے وقت کا وقت مقرر کیا ہے تو پھر مغرب کی جانب رخ کریں گے. ادھر غروب ہو رہا ہے اس طرف. ہاں، اگر درمیانی حصہ رخ کرا ہوا ہے تو مشرق اور مغرب کے سیدھے ہاتھ کا حصہ کاؤنٹ کریں گے. مشرق اور مغرب سیدھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رات کا پہر کاؤنٹ کرنا ہے تو مشرق اور مغرب کا الٹے ہاتھ کا حصہ ہم کاؤنٹ کریں گے. صحیح. مطلب چہرہ اس طرف کریں گے. ہاں بالکل. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارا رخ مغرب کی طرف ہے. صحیح. مشرق مغرب تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں شمال ہوگا، صحیح. الٹے ہاتھ میں جنوب ہوگا. صحیح. اگر دن کا پہر لیں گے تو شمال کی طرف رخ رکھیں گے، اور اگر رات کا آدھا پہر لیں گے تو جنوب کی طرف منہ رکھیں گے. سبحان اللہ. اور ہر آپ یہ چیز آسمان پہ نوٹ کیجئے گا کہ رات کے آدھے پہر میں جو نا جو جنوب کا حصہ ہوتا ہے وہ تاریخی نظر آئے گا آپ کو، اور جو شمال کا حصہ ہے اس میں ہلکی بہت آپ کو کرن اور ستارے نظر آئیں گے. آپ کو آپ نے کبھی نوٹ کی یہ چیزیں؟ نہیں کی ہے نا. ٹائم ہی نہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ماشاء اللہ کے بعد، لیکن یہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو حضور یہ آج آپ نے خیر ایک نئی بتائی، یہ مطلب دن میں 100 تعویذ ہو جائیں گے، یہ بھی 125 دن لکھنے ہیں یا اس کے دن کچھ کم ہو جائیں گے؟ 25 نقش روزانہ 25 دن لکھ لیں. ہاں سبحان اللہ. مطلب 25 دن ہاں وہ یہ محنت کر لیں اور پھر وہ چلو ایک کام کریں. میرے چاہنے والے جو لوگ جو عاملین ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو ہمارے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس کی زکوٰۃ اس ترتیب سے ادا کر لیں کہ پہلے 25 نقش روزانہ 25 روز تک لکھ لیں، مشرق کی طرف رخ کر کے جب سورج طلوع ہو رہا ہو. جب 25 دن پورے ہو جائیں پھر سورج غروب ہونے پہ آ جائے. سبحان اللہ. جب 25 دن پورے ہو جائیں پھر شمال کی جانب آ جائے. سبحان اللہ. دوسرا فلیطہ لکھنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی.